نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ ابھی آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی 1 سے لے کر 5 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یہ 41ویں سورہ ہے بترتیب مصحف اور 61ویں سورہ ہے بترتیب نزول، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم آیت 1، تنزیل من الرحمن الرحیم آیت 2، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون آیت 3، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون آیت 4، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون آیت 5۔ ترجمہ۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ حامیم کے معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ قرآن کمال شفیق و مہربان اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی عربی زبان والا قرآن ہے جو سمجھ والوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور اب وہ سنتے ہی نہیں، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے۔ آپ بھی عمل کریں اور ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فصلت کی آیت 1 سے 5 کا۔ تفسیر۔ آیت 1، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ آیت 2، قرآن اللہ نے اتارا ہے، یعنی یہ قرآن بڑے مہربان اور انتہائی رحم والے اللہ کے پاس سے اترا۔ سورہ نحل کی آیت 102 میں فرمایا، آپ فرما دیں کہ اس قرآن کو جبرائیل علیہ السلام نے حق کے ساتھ آپ کے رب کے پاس سے اتارا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت 192 سے 194، یقیناً یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے جس کو روح الامین لے کر آپ کے قلب پر اترے تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت 3، قرآن کی مخصوص صفت، یعنی اس کتاب کے معنی واضح اور روشن ہیں اور احکام مضبوط ہیں۔ یہ واضح صاف سلجھا ہوا اور عربی قرآن ہے۔ اس کے معنی میں بھی تفصیل اور الفاظ میں بھی وضاحت اور صفائی ہے۔ سورہ یونس کی آیت 1 میں فرمایا، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم و مضبوط ہیں اور جو حکمت والے اور خبردار رب کے پاس سے اتری ہیں، یعنی اس کے الفاظ و معانی دونوں میں اعجاز ہے۔ سورہ فصلت کی آیت 42 میں فرمایا، باطل اس میں کسی سمت سے نہیں آ سکتا، یہ حکمت والے اور تعریفوں والے رب کے پاس سے اترا ہے۔ پھر فرمایا، علم والوں کے لیے، یعنی اس کے بیان و صفائی کو گہرے علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آیت 4،
یہ عظیم کتاب ایمان والوں کو بشارت اور کافروں کو ڈراوا سنا رہی ہے، لیکن اکثر قریش اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور باوجود وضاحت و سلجھاؤ کے اس سے کچھ نہیں سمجھتے۔ آیت 5، قرآن کا ہم پر اثر نہیں۔ کہنے لگے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ڈھکے ہوئے ہیں، لہذا آپ کی دعوت ہم تک نہیں پہنچ سکتی اور وہ آپ کی رسالت نہیں سن سکتے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان پردے حائل ہیں اور بہت دوری ہے۔ آپ اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیں اور ہم اپنے طریقے پر، ہم آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں۔ عتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن قریش نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ جو سب سے زیادہ جادو، کہانت اور شعر جاننے والا ہو، اسے اس شخص کے پاس جس نے ہماری قوم میں بھی پھوٹ ڈال رکھی ہے، ہمارے اتحاد کو درہم برہم کر رکھا ہے اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، بھیجا جائے۔ یہ اسے جا کر سمجھائے کہ تم نے یہ کیا غضب ڈھا رکھا ہے، دیکھو کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے بالاتفاق اس مہم کے لیے عتبین رویہ کو چنا اور کہا کہ آپ ہی اس کام کے لائق ہیں، آپ جا کر ذرا اسے سمجھائیں۔ آخر عتبہ آپ سے کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہتر ہو یا عبداللہ بہتر تھے؟ آپ خاموش رہتے ہیں۔ عتبہ، تم بہتر ہو یا عبد المطلب بہتر تھے؟ اب بھی آپ خاموش رہتے ہیں۔ عتبہ، اگر عبد المطلب اور عبداللہ تم سے بہتر تھے تو انہی لوگوں نے ان معبودوں کی پرستش کی ہے جنہیں تم جھوٹے بتاتے ہو، اور اگر تم ان سے بہتر ہو تو بات کرو، ہم تمہاری بات سنیں گے۔ ہم نے تمہاری بات سنی، میں نے کسی نوجوان کو اپنی قوم کے لیے تم سے زیادہ منحوس نہیں دیکھا۔ تم نے ہماری جماعت کا شیرازہ بکھیر دیا، ہمارا نظم خاک میں ملا دیا، ہمارے مذہب کی توہین کی اور عرب میں ہمیں ذلیل کر دیا۔ آج لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ قریش میں جادوگر بھی ہیں اور کاہن بھی۔ اب تو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی گھڑی جاتی ہے کہ ہم میں سے ایک دوسرے پر تلوار سونت کر کھڑا ہو جائے گا اور ہم آپس میں لڑ بھڑ کر فنا ہو جائیں گے۔ بھلے آدمی، اگر تجھے دولت کی ضرورت ہے تو ہم سے سیدھی سیدھی بات کر، ہم چندہ کر کے اتنی دولت تیرے پاس لے آئیں گے کہ تو قریش میں سب سے زیادہ مالدار بن جائے گا۔ اگر تجھے عورت کی ضرورت ہے تو قریش کی جس لڑکی کو تو پسند کرے گا، اس جیسی 10 بچیوں سے ہم تیرا نکاح کرا دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ چکے عتبہ؟ ہاں، کہہ چکا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے جب اس آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ پر پہنچے تو عتبہ چیخ پڑا، بس بس، اس کے سوا تیرے پاس اور قرآن نہیں؟ فرمایا نہیں۔ آخر کار نا امید ہو کر عتبہ واپس آ گیا۔ قوم نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو کیا بات رہی؟ بولا، میں نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر پہلو سے سمجھا لیا۔ بولے، پھر کیا جواب دیا؟ بولا، ہاں جواب تو دیا، رب کعبہ کی قسم، لیکن میں کچھ بھی نہیں سمجھا۔ البتہ اس نے تم کو عادیوں اور سمودیوں کی کڑک کی طرح کڑک سے ڈرایا ہے۔ بولے، بڑے افسوس کی بات ہے، ایک شخص آپ سے عربی میں گفتگو کرتا ہے اور آپ اسے نہیں سمجھتے۔ بولا، اللہ کی قسم، میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا بحث کڑک کے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت حمزہ اسلام لا چکے تھے
اور مسلمان روز بروز بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جا کر سمجھائیں۔ آخر کار عتبہ دارالندوہ سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بھانجے، یہ تو تجھے معلوم ہے کہ تیرا خاندان بڑا ہے اور تیرا نسب بھی اونچا ہے، مگر تو نے اپنی قوم کو ایک بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے، اور تو ایک ایسی چیز کو لے کر آیا ہے جس سے تو نے جماعت میں پھوٹ ڈال دی۔ تو بزرگوں کو بیوقوف بنانے لگا، ہمارے دیوتاؤں کی توہین اور مذہب کی حد تک کرنے لگا، اور ہمارے بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں کافر کہنے لگا۔ غور سے سن، میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی بات تیری سمجھ میں آ جائے اور تو اسے مان لے۔ فرمایا کہو، میں سن رہا ہوں۔ بولا بھانجے، اگر اس سے تیرا ارادہ مال سمیٹنے کا ہے تو ہم چندہ کر کے اس قدر مال دے دیتے ہیں کہ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ اگر سرداری چاہتا ہے تو ہم تجھے متفقہ طور پر سردار مان لیں گے اور تیرے حکم کے خلاف نہیں کریں گے۔ اگر تجھے بادشاہ بننے کی خواہش ہے تو ہم تجھے بادشاہ بنا دیں گے۔ اگر تجھ پر آسیب کا اثر ہے تو ہم سیانے ڈھونڈ لائیں گے اور تیرا علاج کرائیں گے، اور علاج پر پانی کی طرح مال بہا دیں گے، کیونکہ انسان پر کبھی آسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اور جب تک باقاعدہ اس کا علاج نہ کرایا جائے جاتا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے؟ عتبہ بولا ہاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میرا جواب بھی سن لو۔ عتبہ بولا سناؤ۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر حامیم سے پڑھنا شروع کیا۔ عتبہ یہ پیارا کلام توجہ سے سننے لگا اور دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کر ان پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آخر کار آپ سجدے کی آیت پر پہنچے اور آپ نے سجدہ کیا۔ پھر فرمایا، ابو الولید بن سن چکے؟ یہ معاملہ ہے، اب اس کلام کا فیصلہ تمہیں پر چھوڑتا ہوں۔ آخر کار عتبہ یہاں سے اٹھ کر اپنے رفقا کے پاس آیا۔ اس کے تیور سے لوگ تاڑ گئے، یقین سے کہنے لگے کہ عتبہ کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ پھر جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے بے تابی سے پوچھا، کیا بات رہی؟ بولا بات یہ ہے، میں نے ایک ایسا پیارا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے اتنا مؤثر کلام نہیں سنا تھا۔ وہ جادو ہے، نہ کہانت اور نہ شعر۔ قریشیوں، میری بات مانو اور معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ اس شخص سے تعرض نہ کرو، واللہ کی کرو، اللہ کی قسم جس کلام کو یہ دے کر بھیجا گیا ہے اس سے اس کے مستقبل میں بڑی شان ظاہر ہونے والی ہے۔ اگر اس کو عرب ختم کر دے گا تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر عرب پر اس کا غلبہ ہو جائے گا تو اس کا ملک تمہارا ملک ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے، تم اس کی وجہ سے لوگوں میں نصیبے والے کہلاؤ گے۔ لوگ بولے، اللہ کی قسم ابو ولید، اس نے تو اپنی باتوں سے آپ پر بھی جادو کر دیا۔ بولا میرا تو مشورہ یہی ہے، آگے تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ یہ تھا سورہ فصلت کی آیت 1 سے 5 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔